ہر بندے کے اندر اللہ نے ترقی کرنے کا ایک فطری تقاضا رکھا ہے۔ ہر انسان ترقی چاہتا ہے کہ میں ترقی کروں دنیا کے اندر، اور اس کے لیے وہ مختلف اسباب اختیار کرتا ہے۔ اسلام خود انسان کو ترقی کے لیے آمادہ بھی کرتا ہے، ترغیب بھی دیتا ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ قیود کے ساتھ، کچھ اصول کے ساتھ کہ ترقی کی جائے، اور اس کے اندر کیا کیا شرائط ہونی چاہیے۔ اسلام اس کے اندر اس کی طرف انسان کو ہی رہنمائی کرتا ہے کہ ان شرائط کے اوپر عمل کیا جائے تاکہ اس کے مطابق انسان دنیا میں ترقی کرے۔ مختلف قرآن پاک کی آیات کے اندر اللہ نے ترغیب دی ہے۔ فاستبقوا الخیرات، یار یہ نا سپیکر صحیح کرو گے، ہاں گونگ پیدا ہو رہی ہے، یا تو میرا خیال یہ افتخار صاحب کے ہاتھوں سے ہی آمادہ ہے، تو اس کے لیے وہ اسباب اسلام بتاتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، سبقت لے کر جاؤ نیکیوں کی طرف، سبقت کرو خیر کے کاموں کی طرف، مفید کاموں کی طرف، مفید کاروبار کی طرف، مفید تجارت کی طرف۔ فاستبقوا الخیرات۔ پھر اللہ نے ایک جگہ اور بھی فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہم آپ سے اپنی دنیا اچھی مانگتے ہیں، ایسی دنیا جس کے اندر امن ہو، سکون ہو، راحت ہو، خوشی ہو، پریشانی نہ ہو۔ اس کے لیے اسلام ترقی کے لیے ترغیب دیتا ہے بندے کو۔ پھر ایک جگہ پہ یہ فرمایا کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کیا کرو، کوشش کیا کرو۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ترقی ایسے ہو کہ جس کے اندر خیر ہو، شر کا مادہ نہ ہو، خیر ہی خیر ہو، کسی قسم کا شر نہ ہو۔ اب شر مثال کے طور پر جھوٹ شر ہے، ملاوٹ شر ہے، دھوکہ دینا شر ہے، وعدہ خلافی کرنا، اور چیز کو مکس کر کے بیچنا، کہنا کچھ ہونا کچھ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ شر ہے۔ بظاہر انسان کی اگر تمیز نہ رکھی جائے خیر کی اور شر کی، بہت بڑی دکان بن جائے گی، لیکن وہ اسلام اس بڑی دکان کو جس کے اندر یہ تمیز نہ رکھی جائے، اسلام اس کو ترقی نہیں کہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے کر گئے، ایک بندے نے اناج سجائے ہوئے تھے اپنے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اناج میں سے گندم جو ڈھیر لگایا ہوا تھا اس میں یوں ہاتھ ڈالا، ایسے ہاتھ جب ڈالا تو اوپر والی جو گندم تھی وہ خشک تھی، اور جو نیچے تھی وہ کیا تھی؟ گیلی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود بھی حرام نہ کھاؤ اور ہمیں بھی حرام نہ کھلاؤ۔ اسلام جس ترقی کی ترغیب دیتا ہے، آج ہم کوسوں سے دور ہیں، بہت زیادہ دور ہے، ریڑھی والے سے لے کر مل مالک تک، چھوٹے تاجر سے لے کے بڑے تاجر تک، چھوٹی دکاندار سے لے کر بڑے دکاندار تک، الا ماشاء اللہ کہ ان خیر کے اصول کو مد نظر رکھا جا رہا ہو۔ آپ
آپ میں سے ہر بندہ پھل خریدتا ہے، میں بھی خریدتا ہوں، آپ بھی خریدتے ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں کیا ہو جاتا ہے آج کل، شام کے ٹائم پھلوں کی ریڑیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ان پہ ایسی ایک لائٹ لگا دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے بظاہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پھل بہت اچھا ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن جب اس پھل کو بندہ گھر لے کے جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جو دیکھا وہ نہیں پایا، وہ نہیں پایا۔ اب خود ہم فیصلہ کریں کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں 30 سال سے میں کاروبار بھی کر رہا ہوں، ریڑی بھی لگا رہا ہوں، سب کچھ، بس جی اللہ تعالیٰ نے غریباں واسطے ہی کچھ رکھا ہے، نہیں، اللہ نے اللہ کسی سے زیادتی نہیں کرتا۔ وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم زیادتی کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ، اور وہ دھوکہ جو ہم کر کے تجارت کر رہے ہیں اور اس دھوکے کے ذریعے سے ترقی کے چانس سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اسلام کہتا نہیں، خیر کے شرائط کو مد نظر رکھو۔ ان چیزوں کو ہم بڑے محل بنا لیں، بڑے گھر بنا لیں، بڑی فیکٹری بنا لیں، جب اللہ اسلام، لیکن ایسی ان تمام چیزوں کی بڑھوتری کے اندر یہ چیز دیکھنی ہے، کیا ان کے بننے میں کسی کا گھر تو نہیں خراب کیا، کسی کو تنگ تو نہیں کیا، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی تو نہیں کی، کسی کے ساتھ کوئی چیز بیچنے میں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہمارے یہاں۔ اب دیکھیں نا، بس اوقات اب منڈیوں میں چلے جائیں، مجھے 3-4 دفعہ اتفاق ہوا منڈی سے کوئی چیزیں لینے کا، میں نے کہی پیٹی لیں، سستی ہوتی ہے، اور بڑی دیکھ بھال سے اوپر سے اس چیزوں کو دیکھ کر لے لی، لیکن جب میں گھر میں لے کر آیا تو اس کی نیچے والی تمام تہ کیا تھی؟ خراب۔ فاستبقوا الخیرات، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بہترین بات، نعم المال الصالح للرجل الصالح، بہترین خوبصورت اچھا مال وہ ہے کہ جو اچھے بندے نے کمایا ہو، للرجل الصالح۔ اور صالح کس کو کہتے ہیں؟ نیک انسان کس کو کہتے ہیں؟ نیک انسان اس کو نہیں کہتے کہ جو عبادت میں نیک ہو لیکن تجارت میں غلط کام کرے، اس کو نیک نہیں کہتے۔ جس کام میں وہ کام مصروف ہے اسی کام میں وہ صالح ہے، تجارت کر رہا ہے اس میں صالح ہو، ملازمت کر رہا ہے اس میں صالح ہو۔ ہم نے اگر تجارت کا شعبہ اختیار کیا ہے، اس میں دیکھیں کہ میں خیر کے کن اسباب کو اختیار کیا ہوا ہے، ملازمت کی ہے تو دیکھنا ہے کہ خیر کے کن اصول کو میں نے اپنایا ہوا ہے۔ اگر میں ملازمت کر رہا ہوں، کسی جگہ پہ بھی کر رہا ہوں، چاہے پرائیویٹ کر رہا ہوں، کہیں سرکاری کر رہا ہوں، جن اوقات کے عوض میں تنخواہ لے رہا ہوں، جتنے میں پیسے لے رہا ہوں، کیا وہ اوقات اس ڈپارٹمنٹ میں صرف کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ اتنے ٹائم پہ میں وہاں پہ ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا؟ اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے، اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے۔ اس لیے اگر کسی بندے کو، اب موجودہ زمانے میں جو دنیا کا امیر ترین، اس زمانے میں تو امیر ترین جو تھا وہ قارون تھا، قارون کا خزانہ مل لے، ابو جہل جیسی حکمرانی مل لے، ولید بن مغیرہ جیسی زمینیں مل لے، وہ سارا کچھ ملنے کے بعد فخرج علی قومہ فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ وہ جب نکلتا تھا قارون اپنے آب و تاب کے ساتھ، لاہو لشکر کے ساتھ، قافلے کے ساتھ، تو اس کو دیکھ کر بعض کمزور ایمان والے اس کو یہ کہتے تھے مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، اس کے اوپر تو اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کو تو بہت اچھا حصہ ملا ہے۔ اس لیے
ایک بات ذہن نشین کر لیں، پلے باندھ لیں، دل پہ نقش کر لیں، کسی کی ظاہری آب و تاب کو دیکھ کر، ظاہری لاہو لشکر کو دیکھ کر، ظاہری سب کچھ دیکھ کر یہ نہ کہا کرو یار اس کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب نعوذ باللہ من ذالک، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ تاریخ پڑھیں، ان کے قصے پڑھیں، ان صحابہ اکرام کے واقعات پڑھیں، تو صحابہ کے پاس سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ بہت کم صحابہ ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حسن، کچھ صحابہ ہیں جو مالدار تھے، لیکن اکثریت کے پاس مال نہیں تھا، دنیا نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتا وہ خرچ ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب نعوذ باللہ ہمارا جملہ تو پھر انتہائی غلط ہوگا کہ ہم کہ جس کے پاس مال ہے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ کا بڑا خاص انعام ہے۔ بھائی میرے یاد رکھنا، اللہ کا اس بندے پر خاص انعام ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے اپنے گھر میں آنے کی۔ یہاں اگر مال کی کثرت ہے، آب و تاب ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس بندے بیچارے کو توفیق ہی نہیں ملتی مسجد میں آنے کی، تو اللہ کا اس کے اوپر کہاں رضا ہے؟ اللہ کی کہاں رضا ہے اس کے اوپر؟ اگر اس کو مال دیا ہے لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اس کی توفیق نہیں ہے، خیر کے کاموں میں توفیق نہیں ہے، مساجد، مدارس، یتامہ، بیوائے، مسکین، غربا، ان کے اوپر خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے، تو ہم اس کو کیوں ٹائٹل یہ دیتے ہیں، کیوں عنوان دیتے ہیں، کیوں ہیڈ لائن دیتے ہیں کہ اللہ کا اس کے اوپر بہت انعام ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اسلام ترقی کو نہیں روکتا، اسلام تو چاہتا ہے کہ ترقی کرے، لیکن شرط کیا ہے کہ خیر ہو، خیر کے سارے معاملات ہوں، کسی جگہ پر بھی کسی پہلو میں بھی شر نہ پایا جائے۔ مجھے اس بازار میں ہی ایک اتفاق ہے، ایک ایسے دوست کو میں جانتا ہوں کہ جو کپڑا بیچتا ہے، ٹھیک ہے، تھان کی جب کٹنگ کرتا ہے تو اس کٹنگ میں اگر کوئی نقص پایا جائے کسی سوٹ میں بھی، کسی چیز میں بھی، رنگ میں، کوئی دھاگے میں، کچھ بھی، ان تمام سوٹوں کو کٹ کے الگ کر دیتا ہے اور گاہک کو بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے بالکل، اور یہ وہ سوٹ پڑے ہیں جن کے اندر فلاں 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 نقص پایا جاتا ہے، آپ کی مرضی ہے یہ لے لیں یا یہ لے لیں۔ کبھی بھی ایسا، تقریباً مجھے 11 سال ہو گئے اس کو میں جانتا ہوں۔ تو ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم ترقی کر رہے ہیں ان اصول کو سامنے رکھ کر، تو پھر تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے، اس کے احسان سے، اس کے فضل سے اگر ایسا ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا تو پھر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کیا کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی اوپر رہو گے، پوری دنیا پہ تم ہی حکومت کرو گے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی اعلیٰ رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان اس چیز کا نام ہے ساری دنیا کی عیش و عشرت، ساری دنیا کی تماشائی، سب دنیا کی چیزیں کٹھی ہو جائیں ایک بندے کو اور یہ کہا جائے کہ ساری چیزیں لے لو، پوری دنیا کی تم حکمرانی لے لو، اور تمہاری جو ہے تمہارا سکہ چلے گا، تمہارا ہی آرڈر چلے گا، تمہارا ہی حکم چلے گا، لیکن چند سیکنڈ کے لیے ایمان کو چھوڑ دو، تو وہ کیا کہے؟ آپ چند سیکنڈ کی بات کرتے ہیں یا آنکھ جھپکنے کی بقدر بھی میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا، ان کنتم مومنین کی یہ تفسیر ہے۔ ایمان سب چیزیں آ جائیں، دکان پر بیٹھا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ میری چیز بظاہر بک رہی ہے اور اس میں بہت زیادہ پروفٹ ہو رہا ہے، بہت اچھا مارجن مل رہا ہے،
لیکن اس میں نقص ہے. یہ کھانے کی چیز ہے لیکن یہ اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے، بہت اچھے پیسے مل رہے ہیں. یہ پہننے کی چیز ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ فلاں ہے، بہت اچھے پیسے آ رہے ہیں، لیکن اس لیے نہ بیچے کہ یہ مجھے علم ہے اس کا نقص کا، اور وہ رک جائے اپنے پرافٹ کو لات مار دے. ان کنتم مؤمنین، اس کا نام ایمان ہے. لیکن اگر دنیا کے اسباب کو دیکھنے کے بعد دیکھیں، مثال کے طور پر یہ تو ہے نا تجارت کی مثال، میں ملازمت کرتا ہوں، کسی جگہ پر بھی ملازمت کرتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ یہ ملازمت کے اصول میں یہ چیز ایسے ہے، اور اس کو میں نے بائی پاس نہیں کرنا، اس کو وائلیشن نہیں کرنی اس کے طریقے. اور مجھے تمام دنیا کی آفریں اگر کوئی بندہ کر دے، مختلف آفریں کہ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر دو، اور وہاں پہ وہ آفروں کو قبول نہ کرے، ڈٹ جائے، اپنے اصول کو مد نظر رکھے، اس کا نام کیا ہے؟ ایمان. ان کنتم مؤمنین. آج پوری دنیا میں کہیں بھی اگر ایمان کی کمزوری ہے تو وہ معاملات میں. اللہ اکبر. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہاں پہ ایک راہب سے ملاقات ہوئی. یہ سمجھ لیں کہ سابقہ دین کا کوئی بہت بڑا پادری تھا، اس کا نام تھا ابو عامر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ دین حنیف، دین ابراہیمی کی پرچار کر رہے ہیں، تو میں بھی دین ابراہیمی کو ماننے والا ہوں، لیکن آپ کے لوگوں نے کچھ دین حنیف میں کچھ چیزیں ملاوٹ کر دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، میں خالص دین لے کر آیا ہوں، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. اس نے کہا کہ اچھا، میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کہ آپ کے ساتھ میں جنگ لڑوں گا، آپ کے خلاف اگر کسی نے جنگ کی تو میں اس کے مخالفت کروں گا، آپ کے ساتھ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اس کی باتیں سن کر آپ نے فرمایا کہ یہ ابو عامر سچا نہیں، یہ فاسق ہے، جھوٹا آدمی ہے، یہ جو باتیں کر رہا ہے نا، بعد میں اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا، یہ اپنے ایمان پر استقامت نہیں رکھے گا، پھر جائے گا. چنانچہ ایسے ہوا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دین پھیلانا شروع کیا، آہستہ 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 لوگ دین میں آنا شروع ہو گئے، یہ اس کی حسد کی آگ بھڑکنے لگی، بہت زیادہ اندر سے مرنے لگا کہ سارے کے سارے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں اور میرے جو ساتھ ماننے والے ہیں وہ تو بہت کم ہو جائیں گے. تو اس کی حسد کی آگ جب ٹھنڈی نہ پڑی تو یہ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلا گیا. اللہ کی شان بدر بھی برپا ہو گیا، وہاں سے مسلمانوں کو فتح مل گئی. احد کا موقع جب آیا تو مسلمانوں کے خلاف مکہ مکرمہ سے کچھ لوگ لڑنے کے لیے آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ. تو حضور کی چونکہ پیشین گوئی تھی، آپ نے اس کو کہا تھا کہ یہ فاسق ہے. چنانچہ وہی ہوا کہ جس نے قسمیں اٹھائی تھی کہ میں آپ کے ساتھ جنگ لڑوں گا، اور مکہ مکرمہ میں جا کر اس نے ابو سفیان کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ بنائی جنگ لڑنے کی. احد کا موقع آ گیا اور یہ وہاں سے چلا ابو عامر ابو سفیان کے ساتھ، اور احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ گئے. میں بتانے لگا ہوں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کی تعریف کیا ہے. اس لیے یہ واقعات سن کر صحابہ کے ایمان کے بسا اوقات ہم پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر اپنے ایمان کو چیک کیا کریں، اس واقعے کو سامنے رکھا کریں
اور اندر کے ایمان کو کمپیئر کیا کریں، دیکھا کریں کہ یار میرا اتنا ایمان ہے کہ نہیں ہے. بس یہ ہے اس کا مقصد صحابہ کے واقعات کا، تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ پالش ہوتا رہے، اچھا ہوتا رہے. جو زنگ لگتا ہے، جو باہر کے حوادثات کو دیکھ کر ایمان کو زنگ لگ جاتا ہے، صحابہ کے واقعات کو سننے کے بعد وہ زنگ اتر جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مقابلے میں آ گیا. اور وقتی طور پر احد کے اندر مسلمانوں کو پہلے فتح ہوئی، پھر وہ ایک اجتہادی غلطی ہوئی جس کی بنیاد پر تھوڑی سی شکست ہوئی، پھر دوبارہ فتح ہوگی. اور یہ شروع دن سے رہا ہے ایک اللہ کا امر، اللہ کا اصول، کہ جو اسلام کا سخت مخالف ہوتا ہے، جو سخت مخالف ہوتا ہے، اسی کے گھر سے ہی اسلام کا شیدائی اللہ پیدا کر دیتے ہیں، اسلام کا فدائی پیدا کر دیتے ہیں، سچا مومن اللہ پیدا کر دیتے ہیں. اور چونکہ سخت مخالف منافق اوس قبیلے کا سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے آیا، اسی کے گھر سے اللہ نے اس کا بیٹا اسلام کا فدائی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کو پیدا کر دیا. اس نے اسلام قبول کر لیا. جتنا زیادہ سخت باپ مخالف اسلام کا، اتنا ہی اسلام کے اوپر مضبوط چٹان کی طرح مضبوط وہ بیٹا پیدا ہو گیا حنظلہ. اور دوسری طرف چونکہ رئیس المنافقین، جو منافقین کا سردار تھا، عبداللہ ابن ابی. اور یاد رکھنا کہ دشمن ظالم کافر وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا، وہ تو واضح ہوتا ہے نا کہ یہ کافر ہے، یہ دشمن ہے. سب سے زیادہ جو خطرناک ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے. اس نے تو دوہری چادر کہ مسلمانوں کے ساتھ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم. کبھی ادھر کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ادھر گئے تو کہا میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ منافق ہوتا ہے. تو منافقین کے سردار کے گھر سے بھی اللہ نے عبداللہ ایک پیدا کر دیا، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے. اب عبداللہ اور حنظلہ دونوں اسلام کے مخالفین کے گھروں سے پیدا ہونے والے نوجوان، یہ دونوں آپس میں دوست ہو گئے، حنظلہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. ان کی دوستی لگ گئی. تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، حنظلہ نے کہا عبداللہ کو کہ آپ کی بہن جمیلہ نے اسلام قبول کر لیا ہے. چونکہ عبداللہ ابن ابی کی جو بیٹی جمیلہ تھی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے اوپر باپ کے نفاق جب واضح ہو گیا تو فوراً اس نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، حضور جو دین لے کر آئے ہیں وہ سچا ہے، اسلام قبول کر لیا، تاکہ میری خواہش ہے کہ تم اپنی بہن کا رشتہ مجھے دے دو، میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اور کاش کہ اگر ہم اسی ڈگر پر، اسی سنت پر آج زندہ رہتے کہ جس دور میں شادیاں بڑی سادگی کے ساتھ ہوتی تھی اور بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتی تھی. اس لیے باقاعدہ مشکاہ شریف میں، فقہ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں باب خطبۃ النکاح، نکاح کے میسج کو ایک چیپٹر کے طور پر قائم کیا ہے محدثین نے. پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ لڑکا خود لڑکی کے والد کو کہہ دیتا تھا کہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کروں. وہاں بے حیائی تو ہوتی نہیں تھی، نہ دل میں ہوتی تھی نہ زبان میں ہوتی تھی. فحاشی نہ دل میں ہوتی تھی نہ زبان پہ ہوتی تھی. وہاں تو سنت پہ عمل کرنے کے لیے وہ خطبہ، اس کو عربی میں میسج کہتے ہیں، پیغام کہتے ہیں، کہ نکاح کا پیغام دینا کسی کو. اسی طرح عام رواج تھا کہ پیغام دینا کہ میں شادی، آسانی کے ساتھ شادی ہونی اور آرام سے بڑا سکون کے ساتھ. اب تو جتنے ڈگر مگر، چونکہ اس کی وجہ سے یہاں پہ اس لیے شرائط اور اس معاملے کو مشکل بنا دیا گیا ہے چونکہ معاشرے میں جھوٹ بہت ہو گیا، فراڈ بہت ہو گیا، منافقت بہت ہوگی، زبان سے کچھ دل سے کچھ. اس وجہ سے اس معاملے کو
اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا یہ معاملہ نکاح والا۔ تو خیر کہا کہ میں شادی کرنا ہوں، کہ ٹھیک ہے شادی کر لیں۔ جمیلہ کا نکاح حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ کی شان رخصتی کا وہ دن مقرر ہوا جس دن احد کا معاملہ تھا، احد کی جنگ شروع ہونی تھی، اسی وقت ہی رخصتی کا معاملہ وہ وقت طے ہو گیا۔ اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم نہیں تھا کہ دشمن آ چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ رخصتی ہو گئی اور فجر کی نماز پڑھی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فجر کی نماز کے بعد حقوق مباشرت ادا کیے اپنی بیوی کے ساتھ، شب زفاف منائی۔ اچانک آواز آئی، گھر تو بڑے نہیں ہوتے تھے، کچے گھر ہوتے تھے، کھڑکیاں کھلی ہوتی تھی۔ آواز آئی کہ مسلمانوں جلدی نکلو، دشمن آ گیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آواز لگائی۔ جب آواز کانوں پہ پڑی تو فرض کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ حضور کا دفاع فرض ہے، اور عشق اور محبت کی جب آگ لگتی ہے تو ساری چیزیں مدھم ہو جاتی ہیں۔ فوراً اسی حالت میں نکلے اور بھاگے اور مقابلے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جب شامل ہوئے تو ابو سفیان کو دیکھا، وہ گھوڑے پہ سوار ہے، انہوں نے گھوڑے کی نکیل کو توڑا اور اس کے پاؤں پہ جو ہے حملہ کیا۔ ابو سفیان نیچے گرا، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کو سینے پہ بیٹھ گئے۔ اسی دوران ایک شداد ابن اسود آیا ظالم، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ اب شہداء کا ایک جگہ پر میتیں پڑی ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہداء کی میتوں کو جب دیکھا، آپ پاس سے گزرے تو حنظلہ کی میت کو جب دیکھا تو اس کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ حنظلہ کا کیا ماجرا ہے، جاؤ اس کی بیوی سے پوچھو یہ کیسے آیا، کس حالت میں آیا۔ یہ صحابہ بھاگے ہوئے گئے، جمیلہ سے پوچھا کہ حنظلہ کب یہ جنگ میں شامل ہوا؟ کہا ایسے ایسے، حقوق ادا کرنے کے بعد اس نے غسل نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں پہ پڑی اور اتنا وقت ہی نہیں ملا، اتنی فرصت ہی نہیں ملی، حضور کے دفاع کے لیے بھاگے۔ کہ اچھا لقد رأیت الملائکۃ تغتسلہ منادی بین السماء والارض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، فرشتے اس کو بادلوں کے پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ اس لیے صحابہ میں یہ مشہور ہو گئے تھے حنظلہ غسیل الملائکہ۔ آج بھی ان کا قبیلہ مدینے میں آباد ہے اور وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں منا غسیل الملائکہ، حنظلہ ہی ہمارے قبیلے میں سے تھا جس کو فرشتوں نے غسل دیا۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اسلام ترقی سے نہیں روکتا، اسلام بڑھنے سے نہیں روکتا، نہ کوئی عالم آپ کو روکتا ہے، نہ علم والے روکتے ہیں، نہ کوئی دیندار روکتا ہے، نہ انبیاء نے روکا، نہ صحابہ نے روکا، لیکن اسلام اس ترقی کو پسند کرتا ہے جس میں خیر کا پہلو ہو، جس میں شر کی آمیزش نہ ہو۔ اور جہاں شر کی آمیزش آ گئی، ایک آدمی کو اگر یہ کہہ دیا جائے، مثال کے طور پر ہم تو اللہ کی قسم نادانوں کے دیش میں زندہ رہ رہے ہیں، عقل مند سب سے بڑے عقل مند ترین انسان اس کائنات میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ انما یتذکر اولو الالباب اولئک هم المفلحون۔ سب سے بڑے کامیاب انبیاء تھے، سب سے بڑے روشن خیال بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔
روشنی وہ چاہتے تھے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ اسلام دیکھیں نا، مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے کہ کھانے سے پہلے کیا کرو جی؟ ہاتھ دھو، کہتا کہ نہیں کہتا جی؟ اور اسلام کیا کہتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ۔ اسلام کہتا ہے کہ کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح کھانا نہ کھاؤ، کیا کرو؟ بیٹھ کے کھاؤ۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لو یا درمیان میں پی لو۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ کھانا کھانا ہو، جتنا کھانا ہو اتنا کھاؤ۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ کھانا کھانے کے اندر دوسروں کو ترجیح دو۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ کھانے کے بعد بھی دعا پڑھو اور پھر ہاتھ دھو لو۔ یہ اسلام کہتا ہے۔ لیکن اگر اس اسلام کی ترقی کو کوئی بندہ پسند نہیں کرتا اور اس کی وائلیشن کر کے یہ کہتا ہے کہ نہیں او یار مولویاں دا کام کھڑے ہو کے جانوروں کی طرح کھاتا رہے اور بائیں ہاتھ سے کھائے، بائیں ہاتھ سے چائے کا کپ پی، بائیں ہاتھ سے ہی پانی پیے، بائیں ہاتھ سے ٹھک ٹھک کر کے نہ کوئی سانس لے، تو اسلام اس ترقی سے روکتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے، اسلام کہتا ہے خوب روشنی کے اندر کھانا کھاؤ۔ ہمارے ہاں آج بدقسمتی سے ایسا رواج پڑ گیا ہے، کم لائٹ میں کھانا کھاؤ تاکہ اندر ہی کو کیڑا چلا جائے، کیجیے کھا لو چلو۔ اسلام نہیں، اسلام اس ترقی کو پسند نہیں کرتا۔ ایک آدمی کو اگر کہہ دیا جائے کہ آپ فیصل آباد میں رہتے ہو، آپ ابھی کراچی جا رہے ہو، آپ کراچی میں جب جا رہے ہو تو بیٹا پیچھے جو فیصل آباد کی جتنی ملکیت ہے وہ آپ کی ختم، آپ کا رابطہ ختم، آپ کے تمام چیزیں ختم، آپ نے واپس نہیں آنا، آپ نے کل روانہ ہونا ہے، اور کوئی چیز بھی آپ کی یہاں کی نہیں رہے گی۔ لیکن اگر وہ آدمی فوراً بڑی منزل بنانا شروع کر دے، اس کی بنیاد رکھ لے، بڑی تجارت کی سوچنا لگ جائے اور اس کی انویسٹمنٹ کر لے، بڑا گھر بنا لے اور اس کے اوپر کام شروع کر دے، تو لوگ کہنے والے کہیں گے یار اس کو تو کہا گیا ہے کہ آپ کی سب چیزیں ختم ہو جانی ہیں، اور یہ بے وقوف انسان ہے، ایک دن باقی ہے اور یہ اس سے واپس بھی نہیں آنا، تمام چیزیں ختم ہو جانی ہیں، پھر بھی یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ خدا کی قسم اللہ یہ کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات، آپ آخرت کی انویسٹمنٹ کرو، آپ نے کبھی بھی واپس نہیں آنا، آپ کی ہر چیز ختم ہو جانی ہے۔ عیش و عشرت میں ہم رہ رہے ہیں، بڑی بڑی لمبی سوچ رہے ہیں، یہ کر دو یہ کر دو یہ کر دو۔ بہلول کے پاس چھڑی تھی اور اس کو چھڑی ہارون رشید نے دی کہ یہ بہلول یہ چھڑی رکھ لو، اور کوئی بے وقوف انسان ہونا تو اس کو یہ چھڑی دے دینا۔ خواجہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے انسان تھے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چند دنوں کے بعد خواجہ بہلول نے وہی چھڑی ہارون رشید کو پکڑا دی، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سب سے بڑا بے وقوف، حالانکہ ہارون رشید بہت بڑے اللہ والا تھا، حج کا قافلہ لے کے جاتا، علماء کہتے ہیں میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ یہ مجھے بتاؤ کہ اتنا بڑا محل بنایا، اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی، اتنا کچھ کیا، آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ آخرت کی کیا انویسٹمنٹ کی؟ کوئی صاحبان، کچھ ایسا ویلفیئر کام، کوئی ایسا یتیم کے سر پہ ہاتھ، کوئی ایسی مسجد کی بنیاد، کوئی ایسے گھروں کو پالنا کہ جو آخرت کی انویسٹمنٹ ہو۔ فاستبقوا الخیرات، اس میں دوڑ لگاؤ، اس میں بھاگو، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اس میں بھاگو۔ کوئی پتہ نہیں ہے، ایک سیکنڈ کا بھی نہیں پتا۔ سورے آباد تھے، بلند عمارتوں میں رہتے تھے، سکون کے ساتھ رہتے تھے، کیا کیا ہو گیا آپ کے سامنے۔ تو میرے بھائیوں، اس سوچ کے ساتھ ہم زندہ رہا کریں، کسی کی ظاہری ترقی کو دیکھ کے تعریف کلمات زبان سے نہ نکالا کرے، بس چپ خاموش۔ نامعلوم لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس، آزمائش میں ہو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔